کہ میں حسن کی ساحرہ ہوں اور اپنے حسن کا جادو اس پہ چلا دیتی ہوں۔ سردار خان، گاڑی کا بندوبست ہو گیا ہے، آ جائیں، اسامہ نے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہوتے ہوئے اسے پکارتے ہوئے کہا تھا۔ ساحر گھر نہیں، ہمیں ہاسپٹل جانا چاہیے، آپ اپنا ہاتھ تو دیکھیں، کتنا خون بہہ رہا ہے۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے بے اختیار کہا۔ یہ سب میرے لبوں سے خود بخود ادا ہو رہا تھا۔ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیوں اس کی تکلیف پہ تڑپ رہی تھی۔ اب یہ الفاظ میرے منہ میں ہی تھے کہ وہ میری کلائی تھامے باہر آیا۔ اسی پل بلیک رنگ کی 6 گاڑیاں آگے پیچھے آتی وہاں کھڑی ہو گئیں۔ ان میں سے ایک گاڑی ہمارے بالکل سامنے تھی، جس میں ساحر خان مجھے لے کے بیٹھا، اور پھر وہاں سے ہم اسامہ لغاری کی سخت سیکیورٹی میں باہر نکلے۔ سارے راستے خاموشی چھائی رہی۔ رات کی تاریکی آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ ساحر کے ہاتھ سے ابھی بھی خون بہہ رہا تھا اور میرے دوپٹے میں جذب ہو رہا تھا۔ وہ مجھ سے بالکل لاپرواہ ہو کے بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو کچی پکی سڑکیں دکھائی دیں۔ اندھیرے میں دیکھنا کافی مشکل تھا، لیکن اتنا سمجھ گئی تھی کہ وہ کچا راستہ تھا۔ یقیناً وہ اپنے گاؤں لے کے جا رہا تھا۔ تبھی ساحر کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ میں نے رخ پھیر کے ساحر کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ جی دادا جان، جی میں ٹھیک ہوں، بالکل پریشان نہ ہو، ساحر خان اب کی بار نارمل انداز میں اپنے دادا جان کو جواب دے رہا تھا۔ اس کے دادا جان مجھے انتہائی برے لگتے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے ان سے نیگیٹو وائبز آتی تھیں۔ جی دادا جان، وہ بھی ٹھیک ہے، بس ہم 2 گھنٹے میں حویلی پہنچ جائیں گے۔ ساحر نے ایک نظر میری جانب ڈالتے ہوئے دوسری جانب اپنے دادا جان کو جواب دیا۔ گاؤں جانے کے خیال سے مجھے ڈر لگنے لگا۔ ساحر، آپ مجھے حویلی لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں میں وہاں نہیں جانا چاہتی۔ پھر کیوں؟ میری بات پہ اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ تو کیا یہاں رہنا چاہتی ہو، جہاں کوئی بھی کسی بھی وقت آ کے تمہیں مار ڈالے؟ سیکیورٹی کا انتظام دیکھا ہے میں رسک نہیں لے سکتا۔ ویسے بھی 1 دن کے بعد رخصت ہو کے تم نے حویلی ہی آنا ہے، تو پھر آج کیوں نہیں؟ ساحر نے ناگواری سے کہتے ہوئے میری جانب سے رخ پھیر لیا، پھر مجھے ایک بوتل دی، کہنے لگا یہ پی لو، کچھ سکون ملے گا۔ میں نے کہا اس میں کیا ہے؟ کہنے لگا جوس ہے۔ میرا حلق خشک تھا، اس لیے میں ایک ہی گھونٹ میں آدھی بوتل خالی کر گئی، مگر اسے پیتے ہی اچانک میرا سر درد سے پھٹنے لگا۔ مجھے لگا میرا سر چکرا رہا ہے، اور پھر میں وہ کچھ بولنے لگی جو شاید میں ہوش میں ساحر سے کبھی بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ ساحر میری بات سنیں، آپ مجھے رخصت کر کے کہیں بھی لے جائیں، میں جانے کو تیار ہوں، لیکن میں حویلی نہیں جاؤں گی۔ مجھے نفرت ہے حویلی کے فرسودہ ماحول سے، وہاں کے مکینوں سے، سردار حشمت خان سے۔ میری بات پہ اس نے غصے سے پھر میری جانب دیکھا۔ میرے ساتھ ضد مت لگاؤ منہا، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ سختی کروں۔ دادا جی کے فیصلے کے آگے کسی کی نہیں چلتی، اس لیے کبھی بھول کر بھی ان کی کسی بات سے اختلاف مت کرنا۔ میں بالکل برداشت نہیں کروں گا، اس لیے خاموش رہو۔ اب کی بار اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ میں چاہا کہ بھی مزید کچھ نہ بول سکی۔ آگے پیچھے دائیں بائیں سیکیورٹی کی گاڑیاں موجود تھیں۔ سب طرف سے مکمل اطمینان کرتا وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا گیا، جبکہ مجھے آنے والے وقت سے خوف آ رہا تھا۔ میری آنکھیں نیند سے چور تھیں۔ حویلی جانے کا مطلب تھا خود کو زندان میں قید کر دینا، دفنا دینا۔ میں ایسا نہیں کر سکتی تھی، میں خود کو نہیں مار سکتی تھی، مجھے خود ہی اپنے لیے کچھ کرنا تھا۔ لیکن اس جلاد سے کیسے اپنی جان چھڑوانی ہے، یہ دیو تو مجھے پکا قید کرنے کے حوالے سے حویلی لے کے جا رہا تھا، اور میں حویلی جانا نہیں چاہتی تھی۔ خان حویلی کو دلہنوں کی طرح سجایا جا رہا تھا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس وقت رات کے 12 بج رہے ہیں۔ حویلی میں سب طرف چراغاں کیا جا رہا تھا۔ مزیدار اور اشتہا انگیز کھانوں کی خوشبو چار سو پھیلی ہوئی تھی۔ خانم بی بی نے سب ملازم اور ملازماؤں کو کام پہ لگایا تھا۔ ان کا خان آج پہلی بار اپنی منکوہا کے ساتھ خان حویلی آ رہا تھا۔ گاڑی جیسے ہی خان حویلی پہنچی میرا دل دھک سے رہ گیا۔ حویلی کے حدود میں داخل ہوتے ہی پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی تھیں۔ کسمسائی آنکھوں سے میں نے یہ منظر دیکھا جبکہ نیند سے آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں، اور میرا سر
साहिर के कंधे पे धरा था।